اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واجب الاحترام الحمدللہ سورۃ النساء مبارکہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، ساتھ میں ترجمہ و تفسیر بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء مبارکہ جو کہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیت مبارکہ کی تعداد 177 یعنی 177 اور اس کے 24 رکوع 24 اس کے رکوع ہیں۔ اور تمام سامعین کرام، اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو توجہ ہے وہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی قوم کی خشت اول ہے، گھر ہی وہ گہوارہ ہے جہاں قوم کے مستقبل کے معمار پرورش پاتے ہیں، گھر ہی وہ مدرسہ ہے جہاں اخلاق اور کردار کی جو قدریں اچھی یا بری لوح قلم پر لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اس میں یتیم بچوں کی پرورش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم بچوں پر زیادتیاں کی جائیں گی اس گھر کی فضا کبھی صحت مند نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ عورت کا جو مقام ہے وہ بتا دیا گیا، عورت کا جو مقام، اس کا رتبہ، اس کی جو شان ہے وہ اس میں بتا دی گئی کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند اور اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر عورت اور مرد کا اولین جو رشتہ ہے ازدواج ہے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے یعنی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ سب سے بڑی چیز جو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں معمولی سی کوتاہی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو میراث کی تقسیم کا قانون ہے وہ تفصیل سے اس میں بیان کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کی بات کی تھی، ہم نے وہ پڑھی، دیکھی اور سمجھی۔ اللہ نے اس سورۃ النساء میں بھی مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے کا حکم دیا ہے۔ اس سورۃ النساء مبارکہ کے نزول کی جو سب سے بڑی اور خاص وجہ وہ یہ کہ جب غزوہ احد میں 70 مسلمانوں کی شہادت کے بعد یتیموں کی کفالت اور ورثے کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوا تو وہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا۔ تو یہ سورت اس غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں ہوا تھا، جنگ احد کا جو واقعہ وہ سن 3 ہجری میں ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر اس سورت النساء مبارکہ کا نزول ہوا اور اس کے نزول کا سلسلہ سن 5 ہجری کے اوائل تک جاری رہا۔ آئیے اب ہم سورت النساء کا پہلا رکوع تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر بھی، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیب۔ وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ
حضر القسمتا اول القربا والیتما والمساکین فرزقوہم منہ وقولوا لهم قولا معروفا ولیخشى الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا فرمایا، وخلق منھا زوجہا، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، وبث منہما رجالا، زوجہا یعنی کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، یعنی کہ رجالا مردوں کو کہتے ہیں، ہما کی یہ جو ضمیر ہے ان دونوں یعنی کہ حضرت آدم اور اماں حوا، یہ جو پوری کائنات جن سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا انسانیت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف یہاں پر ذکر کیا، ضمیر ان کی طرف لوٹ رہی ہے، رجالن مرد، کثیرن کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ تعداد میں، ونسان اور عورتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کثیر مرد اور عورتیں یعنی کہ کثیر مرد اور کثیر عورتیں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ دوسری مرتبہ ڈرو کا لفظ آیا ہے، پہلے شروع میں ہی آیت میں آیا ہے اور اب دوبارہ یہ آ رہا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور الذی تساءلون، اور وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے مطلب حقوق کے حوالے سے، بے ہی یعنی کہ اس کے حوالے سے جس کے واسطے سے اللہ کہتا ہے کہ ڈرو، والارحام، رحموں کے قطع کرنے سے، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم پیٹ کو کہتے ہیں، بطن کو کہتے ہیں، یعنی کہ قطع تلقی کرنا، اور اس کا ہم بعد میں تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ قطع تلقی کن سے، اپنے رشتہ داروں سے کرنا جن کے ساتھ خون کے رشتے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے، وآتوا الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اموالہم ان کے مال یعنی جو یتیموں کے مال ہے ان کو دے دو، ولا تتبدلوا، اور نہ تبدیل کرو اور نہ بدلو، الخبیث بالطیب، کہ خبیثہ ایک ناپاک چیز جو ردی اور بیکار چیز ہوتی ہے اس کو بالطیب ایک پاک چیز کے ساتھ، عمدہ چیز کے ساتھ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ایک جو ناپاک یا ردی چیز ہے اور ایک اس کو عمدہ چیز کے ساتھ نہ بدلو، ولا تاکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، اپنے مالوں سے ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، وان خفتم، اور اگر تم ڈرو اس سے، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیم بچوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تک سے تو انصاف کرنا، اور اللہ تک سے تو نا انصاف کرنا، کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو گے تو فن کے ہو تو نکاح کر لو، ما طاب لکم من النساء، فن کے ہو تو ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو تو فن کے ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، نہ کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اور جو تمہیں پسند آئیں یعنی کہ ان کے علاوہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے علاوہ اگر تمہیں کوئی دوسری عورتیں پسند آ جائے تو تم ان سے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے، مثنی 2 و ثلاث 3 و رباع، اور 4 یعنی کہ 4 تک نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، یعنی کہ جو 4 شادیاں تم نے کی ہیں تو ان میں سے چاہے 2 کی، 3 کی، 4 کی، جتنی بھی کی، ان میں اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو اللہ کہتا ہے تو فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے، اور مالکت ایمانکم،
کم یا کنیز ہیں جن کے تم یعنی کہ جن کے تم مالک ہو، ان کے ساتھ یاد کر لو۔ ذالک ادنی اللہ تعالی، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ، یعنی کہ کسی ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ اور دوسری بیوی کے ساتھ نا انصافی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک ہی بیوی رکھ لو، تو باقی جو نکاح ہے وہ نہ کرو۔ وَآتُوا صدقاتہن نحلا، اور اللہ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو دیا کرو ان کے مہر، صدقاتہن ان کے مہر، نحلتن خوشی خوشی، جو حق مہر ہوتا ہے اس کی ادائیگی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خوشی خوشی ان کا حق مہر دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ تمہیں بخش دے کچھ سے خوش دلی سے یعنی اپنی مرضی سے، تو فَاكُلُوهُ، تو کھاؤ، اس کو کھاؤ، ہنیًا لذت حاصل کرتے ہوئے، مرین خوشگوار سمجھتے ہوئے، یعنی کہ اس کو لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے، تو پھر اس کو خوش دلی سے کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو مال السفہاء بیوقوف لوگوں کو، احمق لوگوں کو، نادان لوگوں کو، جو نادان اور بیوقوف ہے نا، اللہ کہتا ہے ان کو اموالکم، اپنے مال نہ دو۔ اموالکم اللاتی جعل اللہ لکم قیاما، کہ نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ نے، جعل اللہ، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، قیاما سہارا۔ تو اللہ فرماتا ہے تو نادانوں کو ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو، ورزقہم، اور کھلاؤ انہیں، فیہا، اس مال سے، وقسہم، اور پہناؤ انہیں، وقولوا لہم قولا معروف، اور کہو ان سے بھلائی کی بات، عمدہ بات، یعنی یتیموں کے ساتھ عمدہ بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار نہ کرو۔ وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو، ان کو آزماتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب تک وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو ان میں رشدن، کوئی ہدایت کی بات، کوئی دانائی کی بات، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر انہیں ان کے مال لوٹا دو، ان کے مال واپس کر دو ان کو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ ان کے جو مال ہیں وہ فضول خرچی سے، اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلدی جلدی، اس ڈر سے کہ أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، کہ مطلب ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی جلدی ان کا جو مال ہے وہ ہم کھا لیں، تو اللہ نے کہا ہے لا تَأْكُلُوهَا، اس طرح سے ان کے مال نہ کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو سرپرست غنی ہو، یعنی کہ جس کے سپرد بچوں کی کفالت ہے، یتیم بچوں کی کفالت ہے، غنیًا، اگر وہ امیر ہے، مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اسے چاہیے کہ جو یتیموں کا مال ہے نا اس کو لینے سے پرہیز کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی فقیر ہے، مطلب تنگ دست ہے، مفلس ہے اپنے گھر کے حوالے سے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ، پھر جب تم لوٹاؤ ان کی طرف، جب تم لوٹاؤ ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر ان پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَینِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، رجال، مردوں کے لیے، رجال رجلن کی جمع ہے، یعنی مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، اس میں سے جو تارا کا چھوڑ گئے، کون چھوڑ گئے؟ والدینی، ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، یعنی کہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ گئے نا، تو اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، اور جو ماں باپ یا قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں اس میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، اس طریقے سے خواہ وہ ترکہ، وہ جو چھوڑا ہوا مال ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، او کاسورا، یا زیادہ ہے، نصیبا مفروضہ، اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے، نصیباً حصہ، تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں ورثے، قسمتہ تقسیم کے لیے، یعنی ورثے کی، وراثت کی تقسیم کے وقت، اول القربہ والیتامى والمساکین، تو جو غیر وارث ہوتے ہیں جیسے قربہ رشتہ دار ہیں، والیتامى یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، تو فارزقوہم منہ، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو، وقولوا لہم قولا معروف، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی نرمی سے، عمدہ بات ان سے کرو، سختی سے بات نہیں کرنی یتیم بچوں کے ساتھ۔
ول یکشلا زینا لو ترکو، اور چاہیے کہ ڈریں، یکشلا زینا ڈریں، جو یتیموں کے مطلب کفالت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈریں، اور لو ترکو من خلفہم، اور وہ یہ سوچا کریں کہ اگر وہ چھوڑ جاتے، وہ اپنے پیچھے، خلفہم اپنے پیچھے اگر وہ چھوڑ جاتے، ذریتن ضیافن اپنے کمزور بچے، اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے اگر وہ چھوڑ جاتے ہو تو خافو علیہم، تو وہ ان کے لیے کتنے خافو علیہم، ان کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، کتنے ان کے لیے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو فلیتق اللہ، تو ان کے متعلق جب یہ بات تمہارے دل میں آئے نا، تو اللہ کہتا ہے فلیتق اللہ، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وَيَقُولُوا، اور کہیں ایسی بات قولاً سدیدہ جو بالکل درست ہو، جو بالکل صحیح ہو۔ ان الذین یاکلون، بے شک اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کھاتے ہیں اموال الیتامی، یتیموں کے مال، ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو بس وہ اللہ کہتے ہیں اپنے پیٹوں میں، بطونہم، بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، شکم کو کہتے ہیں، نارن آگ کو کہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے بس وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ جھونکے جائیں گے۔ استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ النساء کا پہلا رکوع ہے اور اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، دوسرا یہ کہ سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور جب سب، یعنی وہ باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور جب سب ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں تو سب کو اس کے ہر حکم کی، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے 2 بار ہوا ہے، 2 بار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ حکم صادر فرمایا، یعنی اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ جو تقوی ہے نا، اس کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا، کیونکہ روزمرہ زندگی میں آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کا نام ہی لے کر لوگ لین دین کرتے ہیں، اور اسی کا واسطہ دے کر لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اسی کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لیے بغیر زندگی کا کارواں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تو اس اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر قریبی رشتہ داروں سے قطع رحمی سے منع فرمایا گیا ہے، اور حسن سلوک کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں یتیموں کے مال کھانے اور انہیں اپنے خراب مال کے ساتھ ملا کر بدل دینے سے منع فرمایا گیا ہے کہ جب کسی کا باپ فوت ہو جائے تو رشتہ دار جو ان یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان تمام صورتوں میں ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ سب بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم بچیوں کے حوالے سے جب تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان بے سہارا بچیوں کی جو نگہداشت ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر پاؤ گے تو ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے تم نکاح کر لو، اور 4 تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہوگے تم ان میں سے تم ان میں یعنی کہ انصاف قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 4 میں حق مہر کا ذکر آیا کہ اگر عورت خوشی سے سارا مہر یا اس کا کوئی جز معاف کر دے تو اسے خوشی خوشی کھاؤ، ورنہ وہ مرد کے ذمہ واجب الادا رہتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کے مال بیوقوف لوگوں کے ہاتھوں میں مت دو، جن کو مال کے صحیح انتظام کا بھی نہ پتہ ہو اور نفع بخش کاروبار میں لگانے کی قابلیت بھی ان میں نہ ہو، تو ایسے لوگ جو یتیموں کا مال چند دنوں میں اڑا کر رکھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یتیموں کا مال سپرد نہ کرو، بلکہ اس کی بجائے جو باشعور لوگ ہیں وہ اپنے پاس یتیموں کا مال سنبھال کر رکھیں، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کا مال ان کو لوٹا دیں۔ آیت نمبر 6 میں مال کی واپسی کا وقت اور اس کی شرائط کا ذکر ہے، یعنی جب وہ جوان ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، اور دوسرا جب ان میں یعنی یتیم بچوں میں عقل اور شعور آ جائے تو ان کے مال ان کو واپس کر دو۔ یہاں رشد سے مراد مالی انتظام اور کاروبار کی سمجھ بوجھ ہے، اور ان کو آزمانے کا مطلب یہ ہے، یعنی یتیم بچوں کو آزمانے کا مطلب کہ وقتاً فوقتاً ان کو آزماتے رہو۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً کاروبار کے سلسلے میں ان سے مشورہ طلب کیا جائے، اور ان کی رائے میں سنجیدگی اور عقل مندی پائی جائے تو ان کی چیزیں ان کے حوالے کر دو۔ کورٹ آف وارڈز کا جو قانون ہے انہی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ تمام واجب الاحترام
احترام ذرا غور فرمائیے، ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ناجائز طور پر کسی کی بھی ملکیت کو اسلام کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اتنا خوبصورت اور منصف دین اسلام ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد جس میں فرمایا کہ تم یتیموں کا مال ان کو واپس کرنے لگو تو چپکے نہ کرنا، یعنی چھپ کے اندر بند کمرے میں نہ بیٹھ کے کرنا، بلکہ گواہوں کی موجودگی میں ان کی ایک ایک چیز واپس کرنا، ایک ایک چیز ان کی گواہوں کی موجودگی میں واپس کرنا۔ اس طرح سے اگر بندہ کرے گا تو نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہوگی اور نہ آئندہ آنے والے وقت میں کسی جھگڑے کا خدشہ ہوگا۔ آخر میں اسی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی ہے کہ اگر تم نے ان کے مال میں خیانت کی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ پائی کا حساب لے گا تم سے۔ آیت نمبر 7 جو 7 ہے، اس میں جو حکم آیا اس سے پہلے ایک بات قابل ذکر ہے، پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ عرب میں میراث کی تقسیم کا جو قاعدہ تھا وہ بہت ہی عجیب سا تھا، جس میں عورتیں اور چھوٹے بچوں کو مرنے والے باپ کی طرف سے اور خاوند کی وراثت میں سے یکسر محروم کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ہندوستان میں بھی عورت وارث سے شمار نہیں کی جاتی تھی، اور یورپ میں بھی یہ نظام بہت خراب تھا۔ اس میں یورپ کا جو لا تھا اس کے اندر صرف بڑا لڑکا وارث بنتا اور باقی ساری اولاد محروم رہ جاتی تھی۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت یہ حالت تھی، یہ چاروں طرف اس طرح کی ملی جلی حالت تھی، اور جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو ایک انقلاب آیا اس وقت، جس میں عورتوں کو مردوں کی طرح وارث قرار دے دیا گیا۔ بڑے لڑکے کی جو تخصیص تھی، جو اس کو مخصوص کیا ہوا تھا کہ بس اس کو ساری جائیداد مل جانی اور باقی ساری اولاد محروم ہو جاتی تھی، اگر لڑکے ہوتے تو سارے لڑکے محروم ہو جاتے، تو اس تخصیص کو ختم کر کے تمام اولاد کو برابر کا شریک بنایا گیا، اور یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نصیب بمفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ یہ سارے حصے ہیں، اور اس میں رد و بدل کی نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ کسی کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اخلاقی ضابطے کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، نرم لہجے میں بات کی جائے اور سخت لب و لہجے میں ان سے بات نہ کرو۔ ان سے کن سے؟ یتیم بچوں کے ساتھ۔ یہ جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات نہ کرو، بلکہ نرم لہجے میں، عمدہ لہجے میں، عمدہ الفاظ کا استعمال کر کے ان سے بات کرو، جس سے ان کی دل شکنی نہ ہو۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ صاف اور واضح فرما رہے ہیں کہ جو کوئی یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ تو وہ بس اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میری تمام واجب الاحترام سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے اوپر کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے یتیموں کی کفالت کرنے کے حوالے سے یا کسی میراث کی تقسیم کے حوالے سے، تو یا اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، جو اللہ تیری حدیں قائم کی ہوئی ہیں ان کے اوپر اللہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمانا، اور یا اللہ ہماری غیب سے مدد کرنا۔ آمین اللہم آمین۔ اس دعا کے ساتھ رکوع نمبر 1 سورۃ النساء مبارکہ کا مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔